بلخ نہ بخارے جیڑا سکھ چھجو دے چبارے۔ چھجو بھگت قدیم تاریخ کا ایسا کردار ہے جس کی سمادھی کی نشانی آج بھی میو ہسپتال میں موجود ہے۔ میو ہسپتال بننے سے پہلے یہ علاقہ ہری سنگھ نلوا کا باغ تھا۔ رنجیت سنگھ کے سپہ سالار نے جب یہاں باغ نہیں بنایا تھا تو یہ علاقہ باغ مائی لاڈو کہلاتا تھا۔ مائی لاڈو کی مسجد آج بھی ہسپتال کے مشرق میں موجود ہے۔ مائی لاڈو کے باغ سے پہلے یہ ایک ویرانہ تھا جہاں مقامی بھگت فقیر اور مسلم درویش ٹھکانہ بنا لیا کرتے۔ انگریز دور میں ہسپتال بنانے کا منصوبہ بنا تو بہت سی یادگاریں، سمادھیاں اور قبریں تعمیراتی کام کے دوران آثار سے محروم ہو گئیں۔ ہسپتال کے ایک حصے کے ساتھ چھجو بھگت کا چوبارہ اب بھی موجود ہے۔ چاروں طرف مریضوں کے وارڈز ہیں، درمیان میں چوبارے کی عمارت ہے۔ لاہور میں قدیم عمارات میں سے اگر کوئی عمارت سب سے بہتر حالت میں ہے تو وہ چھجو کا چوبارہ ہی ہے۔ وجہ یہ کہ اسے دوسرے علاقوں سے نقل مکانی کر کے آنے والوں اور قبضہ مافیا سے تحفظ حاصل رہا۔ بس یہ ہوا کہ ہسپتال کے داخلی حصے میں آنے کی وجہ سے چوبارہ چھپ گیا ہے۔ چھجو شاہ جہاں بادشاہ کے عہد کا ایک خدا پرست فقیر تھا۔ لاہور کے فقیروں اور درویشوں کا مطالعہ کرتے وقت یہ عجیب بات سامنے آتی ہے کہ مقامی باشندوں کے آثار نہ ہونے کے برابر ہیں، حالانکہ ان کی خاصی تعداد پنجاب بھر میں موجود رہی ہے۔ چھجو کو لاہور کی تاریخ میں ہزاروں گمنام ہو چکے غیر مسلم فقیروں کے سلسلے کا ایک موتی سمجھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس کا بھی کوئی سلسلہ ہوگا، کوئی گرو ہوگا، اس گرو کا کوئی گرو ہوگا، اخلاص اور انسان دوستی کا ایک حلقہ ہوگا۔ چھجو پیشے کے اعتبار سے صراف تھا، اکثر وقت فقیروں اور بھگتوں کے ساتھ گزارتا۔ یہ ایکچولی سونے کا بیاپار کرتا تھا اور ہیرے وغیرہ بھی رکھتا تھا، ہیرے جواہرات، اس کا بھی بیاپار، جیم ڈیلر کہتے ہیں جسے آپ لوگ عام بول چال کی زبان میں، تو وہ ایک جیم ڈیلر کے روپ میں وہاں پر وکھیات تھا اور اس کو بڑا ایماندار آدمی مانا جاتا تھا کہ یہ بندہ اندر باہر سے بڑا ستھرا ہے، جو چیز بیچتا ہے وہ بالکل صاف بیچتا ہے، اس میں کوئی بھی بناوٹ یا بناوٹ یا پھر اس میں کوئی نقلی چیز بیچنے کا کوئی بھی اس کا ارادہ کبھی نہیں ہوتا۔ آپ اس پہ آنکھیں موند کے بھی یقین کر سکتے۔ حضرت میاں میر شاہ بلاول اور شیخ اسماعیل المشہور میاں وڈا جیسے بزرگوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ بھگتوں اور صوفیوں کی صحت کا اثر یہ ہوا کہ سونار کی دکان چھوڑ کر تارکل دنیا ہو گیا۔ معلوم نہیں یہ چوبارہ پہلے سے کسی عمارت کا حصہ تھا یا پھر چھجو کی موت کے بعد اس کے عقیدت مندوں نے تعمیر کرایا۔ بہرحال بتایا یہی جاتا ہے کہ یہاں 2 منزلہ چوبارہ بنا ہوا تھا جس کا زینہ لکڑی کا تھا۔ چھجو اس چوبارے میں بیٹھ کر عبادت یا دھیان گھیان میں مصروف رہتا۔ جب کوئی ملاقات کے لیے آتا تو لکڑی کی سیڑھی لگا کر اسے اوپر بلا لیا جاتا۔ میری پڑنانی بتایا کرتی تھی کہ وہ بچپن میں اپنے والد میاں جان محمد اور اپنے دادا کے ساتھ جب قصور سے لاہور آیا کرتی تو گوال منڈی کے ایک مکان میں قیام ہوتا۔ یہ مکان غالباً چونیا کے تحصیلدار آتما رام کا تھا۔ اس دوران انہوں نے چھجو کے چوبارے کی بابت کئی بار بتایا۔ بہت کم سنی کی وجہ سے اب مجھے وہ تفصیلات یاد نہیں، بس گوال منڈی، سرکیوں کی دکانوں، رہائشی مکان اور چھجو کے چوبارے کا حوالہ یاد ہے۔ چھجو بھگت کا انتقال ہوا تو یہ چوبارہ اس کی سمادھی بنا دیا گیا۔ بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے عمارت کی آرائش میں خاصی دلچسپی لی۔ چوبارے کے ساتھ کئی دوسری عمارتیں تعمیر کی گئی، 4 دیواری پختہ تعمیر ہوئی۔ احاطے کے اندر بہت سے دالان، شہنشینیں، مکلف نشست گاہیں بنائی گئیں۔ ہر ہفتے دوشنبہ اور سات شنبہ کے دنوں میں عقیدت مند مرد و خواتین جمع ہوتے اور عارفانہ کلام گایا جاتا۔ چھجو بھگت کی سمادھی کے ساتھ جے رام بھگت، راگو بھگت، جوالا بھگت، باوا ٹھاکر، دوارکا داس، گرداس آپا، بھگت بدری، بھگت دیالو بھگت اور شیو دیال چوپڑا کی سمادھیاں تھیں۔ ان کا اب کوئی نشان نہیں۔ جب لاہور پر 3 سکھ غارتگر حکمران ہوئے تو بابا پرسوتم داس جے پور سے آیا۔ غارتگر حکمرانوں نے اسے چھجو بھگت کی سمادھی اور 7 واقع مندر کا مختار بنا دیا۔ اس نے سونے کے کام والا مندر بنایا۔ اس کی موت کے بعد بابا گودڑ مہنت بنا، پھر دوارکا داس سے بابا ہربھجن داس مہنت ہوا۔ اصول یہ رہا کہ اس کے مہنت شادی نہیں کرتے تھے، مجرد رہتے۔ یہ داود پینٹھیے کہلاتے ہیں۔ اس گروہ کا مہنت داود رام ہے۔ ان کی الگ گرنتھ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس گرنتھ میں خدا کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ گوشت کھانا، شراب پینا، جھوٹ بولنا اور اللہ کے سوا کسی سے حاجت بیان کرنا ممنوع ہے۔ چھجو بھگت 1696 بکرمی یعنی 1052 ہجری کو جہان فانی سے رخصت ہوا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ چھجو کا صرف چوبارہ نہیں تھا، اس جگہ ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا تھا۔ 4 دیواری کے اندر زمین کاشت ہوتی تھی۔
जिसे सराब करने के लिए 2 कुएं मौजूद थे। मुहन्नद द्वारका दास को इमारात और बागात का शौक था। 1823 को द्वारका दास का इंतकाल हुआ। इसका जानशीन निहायत फजूल खर्च था। 1830 में तमाम बाग और इमलाक रहन रख दिए गए। इसकी ऐशबंदी ने फकीरों का डेरा वीरान कर दिया। अंग्रेज हुक्मरान बने तो लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला हुआ। छज्जू भगत की समाधि है जो सलामत चली आ रही है। यहाँ मरीजों के लवाहकीन कभी नमाज पढ़ते हैं और कभी अपने कपड़े धोकर खुली जगह पर डाल देते हैं। छज्जू भगत की कई करामतें मशहूर हैं। कहा जाता है कि इसने वहाँ एक चश्मा जारी किया जहाँ अरसे तक लोग बरकत के लिए नहाया करते। छज्जू भगत का चुबारा लाहौर की कसीरल कौमी रोमानी और सकाफती जिंदगी का निशान है, इसीलिए मशहूर है। जो मज़ा छज्जू दे चुबारे वो बल्ख ना बुखारे।